بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنا نیکسٹ لیکچر پڑھنے جا رہے ہیں۔ لیکچر بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آج ہم پڑھیں گے گیسی مسکن اور انٹراوینس مسکن، یعنی کہ گیسیس انیستھیٹکس، وہ ادویات جو بے ہوشی پیدا کریں، کیا بے ہوشی پیدا کریں، اور وہ دو حالت میں ہوتی ہیں۔ ایک گیس کی کنڈیشن میں ہوتی ہیں جو سانس کے ذریعے اندر جاتی ہیں اور بے ہوشی کا عمل طاری ہوتا ہے، اور دوسرا وہ ہوتی ہیں جو انجیکشن کی شکل میں ہوتی ہیں۔ وین میں انجیکشن لگایا جاتا ہے اور وہ وین کے اندر بلڈ کے اندر جا کے بے ہوشی پیدا کرتی ہیں۔ دو ٹائپس ہیں، دو اقسام ہیں۔ گیسی مسکن پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں ہیلوتھین کو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، وہ گیسی مسکن ہے اور وہ بھی سانس کے ذریعے جسم کے اندر جاتی ہے اور بے ہوشی پیدا کرتی ہے۔ دوسرا ہے سائیکلوپروپین، یہ بے ہوشی پیدا کرتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ انیستھیزیا کے طور پہ یوز ہوتی ہیں جب کسی پیشنٹ کی سرجری کرنی ہو، آپریٹ کرنا ہو، کسی پیشنٹ کا آپریشن کرنا ہو، تو پھر ان کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ مریض کو پہلے بے ہوش کیا جائے اور مخصوص وقت کے لیے بے ہوش کیا جائے۔ اسی وقت کے پیش نظر پھر ہم انیستھیزیا یوز کرتے ہیں، انیستھیٹک یوز کرتے ہیں، اور اس کے لیے بعض دفعہ MBBS سے ہٹ کر اسپیشل، یہ جو سرجن ہوتے ہیں، سرجن سے بھی ہٹ کر انیستھیزیا اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، اور وہ اپنے ان کو ادویات اور انیستھیزیا کی خوراک پر عبور حاصل ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو کتنی خوراک دینی ہے اور کتنی خوراک دیں گے، اور اس کا اثر کتنے ٹائم سے لے کر کتنے ٹائم تک ہوگا، اور ہمیں سرجری کے لیے کتنے ٹائم سے کتنے ٹائم تک اس کو مریض کو بے ہوش رکھنے کی ضرورت ہے۔ زیادہ دیر کے لیے بھی بے ہوش نہیں رکھنا کہ جیسے ہی کام ختم ہو جائے اور وہ ہوش میں آ جائے، تو زیادہ دیر تک بھی نہیں رکھنا ہوتا تاکہ اس کا بلڈ پریشر اور دوسرے جو سسٹمز ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہو جائیں، تاکہ پریشانی نہ بنے اور مریض سرجری کے بعد ہوش میں آئے اور اپنی زندگی گزارنے لگے۔ تو اب کہنے کا مطلب ہے کہ یہ دو قسم کے ہیں۔ اس میں ہم نے ہیلوتھین پہلے پڑھا ہوا ہے، آج سائیکلوپروپین کو پڑھیں گے، اور دوسرا ہے انٹراوینس انیستھیٹک، یعنی کہ ورید کے اندر دیے جانے والے اور بھی ہم نے پڑھے ہیں۔ تو آج پڑھیں گے سوڈیم تھائیوپینٹینل کو انٹراوینس انیستھیزیا انیستھیٹک کے طور پہ یوز کریں گے، جبکہ سائیکلوپروپین کو گیسیس انیستھیٹک کے طور پہ یوز کریں گے۔ اس کا مطلب ہے اس کو انجیکشن کے ذریعے جسم میں داخل کریں گے، اور اس کو کس کے ذریعے؟ سانس کے ذریعے یوز کریں گے، کیونکہ یہ گیس کی کنڈیشن میں ہوگا، گیسیس کنڈیشن میں ہوگا۔ تو اس میں سائیکلوپروپین کو پڑھتے ہیں۔ اس کے خاص کیا ہے کہ یہ بے رنگ ہے، آتش گیر گیس ہے، ایسی گیس ہے اگر اس کو ماچس کی تیلی جو ہے وہ ماچس لگا دی جائے چلا کے تو یہ آتش گیر ہے، بھڑک اٹھے گی، بے رنگ ہے، تیز اثر آور، یعنی کہ اس کا اثر بہت جلد شروع ہو جاتا ہے، تیز اثر آور ہے اور جلد ختم ہونے والی، اثر بہت جلد شروع ہوگا اور اس کے بعد مخصوص ٹائم کے بعد ختم ہو جائے گا، فوراً ختم ہو جائے گا، جلد ختم ہونے والی۔ دل اور دوران خون پر کم اثر ڈالتی ہے، یعنی کہ ایسی ہے، یہ اس کے فائدے میں شامل ہے کہ دل پر بھی زیادہ اثر نہیں پیدا کرے گی اور دوران خون پر بھی کم اثر ڈالتی ہے، بھی زیادہ اس کو ڈسٹرب نہیں کرے گی، سسٹم کو ڈسٹرب نہیں کرے گی، اور اس کی وجہ سے دل اور دوران خون جب نارمل ہوگا، اس کا مطلب بلڈ پریشر بھی سٹیبل رہے گا، اس کو زیادہ ڈسٹیبل یا انسٹیبل نہیں کرے گی۔ اس کے بعد ہے مسکن اثر جلد پیدا کرتی ہے، یعنی کہ اس کا جو مسکن اثر ہے، انیستھیزیا کا اثر ہے، یعنی کہ بے ہوش کرنے والے جو اثرات ہیں اسے کہتے ہیں مسکن اثر۔ تو بے ہوش کرنے والے اثرات جلد پیدا کرتی ہے۔ اس کے بعد استعمالات، یہ ہو گئے سارے خاص استعمالات کیا ہیں کہ عمومی بے ہوشی کے لیے سرجری میں استعمال کیا جاتا ہے، عمومی، عام بے ہوشی، کوئی خاص نہیں، عمومی بے ہوشی کے لیے سرجری میں استعمال کیا جاتا ہے۔ خاص طور پر دل کے مریضوں میں محفوظ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ دل اور دوران خون پر کم اثر ڈالتی ہے۔ مقداری خوراک کیا ہے؟ 4% سے 12% تک سانس کے ذریعے۔ یہ میں نے بتا دیا کہ کیونکہ یہ گیسیس ہے، گیس کی کنڈیشن میں یوز ہوتی ہے، اس لیے اس کا 4 سے 12% سانس کے ذریعے دیا جاتا ہے، یہ مقداری خوراک ہے۔ اب بات کرتے ہیں انٹراوینس کی۔ کون سی؟ انٹراوینس، جس کو ہم وین کے ذریعے لگاتے ہیں، انٹراوینس انیستھیٹک۔ اس کو اردو میں کہتے ہیں جی درون وریدی مخدر۔
اچھا تعریف کیا ہے کہ یہ وہ ادویات، ویسے میں نے جنرل ڈیفینیشن اور مثال اور تھوڑی سی آپ کو بتا دیا تھا. اب پڑھتے ہیں کہ یہ وہ ادویات ہیں جو براہ راست وین میں، براہ راست کس میں شامل کی جاتی ہیں؟ وین میں. یہ کہاں دی جاتی تھی؟ سانس کے ذریعے. گیسیس مسکن کہاں دی جاتی تھی؟ سانس کے ذریعے. اور یہ دی جاتی ہے وین میں، انجیکشن کے ذریعے دی جاتی ہے تاکہ مریضوں کو بے ہوش کیا جا سکے. یہ بھی بے ہوش کرنے کے لیے ہم یوز کرتے تھے، بے ہوشی کے لیے، اور اس کو بھی بے ہوشی کے لیے یوز کر رہے ہیں. تو ان کا اثر بہت تیز ہوتا ہے، اس کا اثر بھی تیز ہوتا ہے، اس کا اثر بھی تیز ہوتا ہے. اور یہ عام طور پر ابتدائی بے ہوشی انڈکشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یعنی ابتدائی بے ہوشی، ابتدائی طور پہ کوئی کام فوراً کرنا ہے تو اس میں انڈکشن کے طور پہ شروع میں اس کو دیں گے اور مریض کو بے ہوش کر کے فوراً کام کر لیا جائے گا. اس کے بعد ہے سوڈیم تھائیوپینٹینل، یعنی اس کی مثال ہے انٹرا وینس انیستھیٹک کی. ایگزامپل اور بھی میں پریویس لیکچر میں بتا چکا ہوں. اس کی ایک مثال یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں جس میں سوڈیم تھائیوپینٹینل شامل ہے. یہ بھی درون وریدی مخدر ہے، یعنی کہ انٹرا وینس انیستھیٹک ہے سوڈیم تھائیوپینٹینل. خاص کیا ہے اس کے بھی ہم نے پڑھے تھے کہ یہ بے رنگ ہے، لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ یہ پیلے رنگ کا صفوف ہے، پیلا یلو کلر، جو پانی میں حل ہو کر انجیکشن کے ذریعے تیار کیا جاتا ہے. یعنی کہ اس کو پانی میں حل کریں گے، حل کر کے پھر انجیکشن کی شکل میں یہ تیار ہو جائے گا. ویسے صفوف ہے، پانی میں حل کر کے انجیکشن کی شکل میں تیار کر لیں گے. اثر تیز، یعنی کہ 20 سے 30 سیکنڈ میں، سیکنڈ کا مطلب ہے جیسے ہی مریض کو دیں گے تو 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، آدھے منٹ بھی نہیں لگے گا، آدھے منٹ سے بھی پہلے مریض بے ہوش ہو جائے گا 20 سے 30 سیکنڈ میں. اور مختصر دورانیہ جگر میں، اور مختصر دورانیہ ہوتا ہے یعنی کہ زیادہ لمبی سرجری کرنی ہو تو یہ یوز ہے، تھوڑے عرصے کے لیے سرجری، چھوٹی سرجری کرنی ہو تو یہ یوز ہوگا. پھر ہے کہ جگر میں یہ کیا ہو جاتا ہے جی؟ میٹابولائز ہو جاتا ہے، جگر میں میٹابولائز ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ کوئی اور بات اگر ہم ڈسکس کریں تو استعمالات دیکھتے ہیں. انیستھیزیا یہ شروع کرنے کے لیے انڈکشن ایجنٹ، یہ ہم نے پڑھ لیا کہ یہ بے ہوشی میں انڈکشن ایجنٹ کے طور پہ، انڈکشن کے طور پہ یہ لکھا نا کہ انڈکشن ایجنٹ کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے. سوڈیم تھائیوپینٹینل کو انیستھیزیا شروع کرنے سے پہلے انڈکشن ایجنٹ کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے. دوسری بات ہے کہ چھوٹے آپریشنز یا اینڈوسکوپک پروسیجر، یعنی کہ چھوٹے آپریشن میں یوز کیا جائے گا. کیوں چھوٹے آپریشن میں؟ کیوں؟ اس کا دورانیہ مختصر ہے، ذہن میں رکھیں اس کا دورانیہ مختصر ہے. چھوٹے آپریشن کے لیے، لمبے آپریشن کے لیے، لمبی سرجری کے لیے نہیں ہوگا. پھر ہے مقدار خوراک 3 سے 5 ملی گرام پر کے جی، یعنی کہ فار ایگزامپل 50 کلو گرام کا ایک بندہ ہے یا بندی ہے، 50 کلو گرام، تو 50 ضرب 3 یعنی اس کو 150 گرام سے لے کر 250 ملی گرام، 150 ملی گرام سے 250 ملی گرام اس کو دیں گے، یعنی کہ ورید کے ذریعے، انٹراوینس وین کے ذریعے. یعنی کہ 3 سے 5 ملی گرام پر کے جی. کے جی کا حساب تھا، اگر 50 کے جی ہے تو 150 سے 250، اگر 50 کے جی کے بجائے 100 کے جی ہے یعنی کہ 50 کے جی کے بجائے ڈبل بندہ ہے، 100 کلو اس کا وزن ہے، تو صاف ظاہر ہے پھر 300 گرام سے ملی گرام سے لے کر 500 ملی گرام خوراک ایڈجسٹ کی جائے گی. تو یہ 50 ملی گرام کے لیے خوراک پوچھی جا سکتی ہے. جنرل خوراک پوچھے تو 3 سے 5 ملی گرام. 50 کے جی پوچھے تو 50 سے ضرب دے دیں، 50 ضرب 3، 50 ضرب 5، 150 سے 500، 150 سے 250. اگر 100 کلو گرام بندے کے لیے وہ خوراک پوچھ لے مروزی میں تو آپ کو آنا چاہیے کہ 300 سے 100 سے ضرب دیں گے، 3 ضرب 100، 300 سے لے کر 500. تو یہ انتہائی آسان ہے. فارمیسی اسسٹنٹ کے وہ تمام طلباء درود شریف کا ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھا کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. وہ تمام طلباء جو فارمیسی اسسٹنٹ کورس کی بہترین تیاری کرنا چاہتے ہیں وہ حامد فارمیسی کوچنگ اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے رابطہ کریں اور اپنی تیاری کو یقینی بنائیں. جزاک اللہ.